آئین میں 27ویں ترمیم پیش کرنے کی تیاری، وفاقی کابینہ کل مسودہ منظور کرے گی۔ وزیر اعظم نے کابینہ کا اہم اجلاس صبح پارلیمنٹ ہاؤس میں طلب کر لیا۔ کابینہ سے منظوری کے بعد آئینی ترمیم کا بل کل ہی سینٹ میں پیش کیا جائے گا۔ حکومت نے سینٹ میں نمبر گیم مکمل ہونے کا دعویٰ کر دیا۔ ذرائع نے بتایا جے یو آئی کے بغیر بھی سینٹ میں نمبر پورے ہیں۔ 96 کے ایوان میں حکومت کو 65 ارکان کی حمایت کا یقین۔ حکومت کو اے این پی کے 3 سینیٹروں کی حمایت ملنے کا امکان۔ حکومت نے آزاد سینیٹر نسیمہ احسان سے بھی حمایت کی یقین دہانی حاصل کر لی۔ مزید 6 آزاد سینیٹر بھی 27ویں ترمیم کے حق میں ووٹ دیں گے۔ حکومت جے یو آئی کے سینیٹروں کی حمایت حاصل کرنے کے لیے کوشاں۔ سینٹ میں بحث کے بعد متعلقہ قائمہ کمیٹی میں بل بھجوایا جائے گا۔ قومی اسمبلی میں بل کی منظوری کے لیے 336 میں سے 224 ارکان کی حمایت درکار۔ 18ویں ترمیم کی بات ہوگی یا این ایف سی کے شیئر کی بات ہوگی تو اس میں پیپلز پارٹی کا بہت کلیئر موقف ہے کہ اس سے ہم کبھی بھی پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں۔ صوبوں کے حوالے سے کوئی بات ہوگی تو ہمارا اس پہ بہت کلیئر موقف ہے۔ صوبوں کو دیے گئے اختیارات کبھی بھی پیپلز پارٹی واپس نہیں لے سکتی۔ 18ویں ترمیم رول بیک کرنا ناممکن ہے۔ پیپلز پارٹی این ایف سی اور صوبائی خود مختاری سے پیچھے نہیں ہٹے گی۔ 27ویں آئینی ترمیم پر پیپلز پارٹی قیادت کی حتمی مشاورت، صدر آصف زرداری اور بلاول بھٹو کی مشترکہ صدارت میں سی ای سی کا اجلاس۔ پارٹی کی سیکرٹری اطلاعات شازیہ مری نے کہا، پیپلز پارٹی نے صوبوں کو 18ویں ترمیم کی شکل میں خود مختاری دی۔ ہماری پارٹی صوبوں کو دیے گئے اختیارات واپس نہیں لے سکتی۔ ہمارا موقف واضح ہے، 27 ترمیم میں صوبوں سے متعلق بات نہیں ہوگی۔ 27ویں ترمیم پر قیاس آرائیاں 5-6 ماہ سے جاری تھیں، خیالی باتیں تھیں، اس لیے ہم نے بیان نہیں دیا۔ سی ای سی میٹنگ شیڈیول نہیں تھی، لیکن کچھ ایسی باتیں ہوئیں کہ اجلاس بلانا پڑا۔ ہمارا اجلاس طویل بھی ہو سکتا ہے۔ پیپلز پارٹی جن اصولوں پر سیاست کر رہی ہے اس سے پیچھے نہیں ہٹے گی۔ ستائیسویں ترمیم پر اتفاق رائے پیدا کرنے کا مشن۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی مختلف جماعتوں کے قائدین سے ملاقاتیں۔ وزیر اعظم پیپلز پارٹی، ایم کیو ایم، استحکام پاکستان پارٹی اور قاف لیگ کے وفود سے الگ الگ ملے۔ 27ویں آئینی ترمیم پر اعتماد میں لیا۔ وزیر اعظم نے ایم کیو ایم پاکستان کو خود مختار بلدیاتی نظام کی شق 27ویں ترمیم میں شامل کرنے کی یقین دہانی کرا دی۔ بلدیاتی ترمیمی بل کو آئینی ترمیمی بل میں شامل کر کے کمیٹی میں بھیجا جائے گا۔ وزیر اعظم نے بلدیاتی ترمیمی بل کی حمایت کی بھی یقین دہانی کرائی۔ حکومتی وفد اس حوالے سے دیگر اتحادیوں سے بات کرے گا۔ فاروق ستار کہتے ہیں دونوں ایوانوں پر مشتمل خصوصی کمیٹی میں یہ بل بھیجا جائے گا۔ وزیر اعظم نے مکمل سپورٹ کا یقین دلایا ہے۔ 26ویں ترمیم بھی غلط تھی، 27ویں بھی غلط ہے۔ اب تک کوئی مسودہ سامنے نہیں آیا، سب کچھ صرف سنا ہی سنا ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کہتے ہیں یہ حکومت رات کے اندھیرے میں ترامیم منظور کراتی ہے۔ 26ویں ترمیم کے وقت جو مسودہ دکھایا گیا اور جو ایوان میں پیش کیا گیا اس میں فرق تھا۔ جب تک 2/3 اکثریت نہ ہو ترمیم نہیں ہو سکتی۔ اس پارلیمان کے پاس آئین میں تبدیلی کا استحقاق نہیں۔ ہم 27ویں کو کیوں پیٹ رہے ہیں سر؟ 27ویں ہو گئی ہے، ڈن ڈن ڈن۔ 28ویں کی بات کریں۔ پورے نظام کی ضامن ہی پیپلز پارٹی اور اس کو ڈیریل جمہوریت کو وہ نہیں ہونے دے گی۔ کانسٹیٹیوشن کورٹس پہلے بھی بننی تھی، اب بھی بننی ہے، اس پہ سبھی کا کنسنسس۔ 27ویں ترمیم ڈن ہو چکی۔ 28ویں کی بات کریں، نومبر کے اختتام سے پہلے 27ویں ترمیم منظور ہو جائے گی۔ این ایف سی یا 18ویں ترمیم کو رول بیک نہیں کیا جا رہا۔ فیصل وابڈا کی دی رپورٹرز میں گفتگو، کہا آئینی عدالتیں پہلے بھی بننا تھیں، اب بھی بننی ہیں، اس پر سب کا اتفاق ہے۔ قاضی فائز عیسیٰ کا نام لیا جا رہا ہے تو کیا حرج ہے، وہ بھارت کے جج تو نہیں۔ بلاول بھٹو نے ترمیم کا معاملہ پبلک کر کے اچھا کیا۔ پیپلز پارٹی اس نظام کی ضامن ہے۔ نمبر گیم کا کوئی مسئلہ ہی نہیں، جسے نمبرز کی ضرورت ہو اسے دے بھی سکتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب اپنا انپوٹ دے چکی ہوں گی، اسی لیے بیرون ملک گئی ہوں گی۔
फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से बरतानवी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ की GHQ में मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर और इलाकाई सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। दिफाई ताउन को फ़रोग़ देने पर तफसीली गौर किया गया। खित्ते में अमन इस्तेहकाम के फ़रोग़ के लिए कोशिशों के आज़म का यादा। बरतानवी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ ने दहशतगर्दी के खिलाफ पाक फ़ौज की कुर्बानियों को सराहा। GHQ आमद पर बरतानवी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ ने यादगार शहदा पर हाज़िरी दी। शहदा को खिराज अक़ीदत पेश किया। पाक फ़ौज के चाको चौबंद दस्ते ने उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। पाकिस्तान और अफगान तालिबान के दरमियान इस्तांबुल में मुज़ाकरात का तीसरा दौर शुरू। जंगबंदी के मौसर नफाज, सरहदी तहफ़्फ़ुज़ और तिजारत के फ़रोग़ के इक़दामात पर बातचीत। पाकिस्तानी वफ़द में सीनियर अस्करी हुक्काम और ब्यूरोक्रेसी के नुमाइंदे शामिल। तुर्की और कतर मुज़ाकरात की मेज़बानी कर रहे हैं। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ कहते हैं अफ़गानिस्तान से मुज़ाकरात कामयाब न हुए तो फ़ौजी ऑप्शन इस्तेमाल करना पड़ेगा। पाकिस्तान का एक ही मुतालबा है, अफ़गानिस्तान से हमारी सरज़मीन पर हमले ना हों। भारत नहीं चाहेगा कि मुज़ाकरात कामयाब हों, वो सिर्फ चाहता है कि पाकिस्तान को दहशतगर्दी में उलझाए रखे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से तुर्क वज़ीर दाखिला की मुलाकात। पाकिस्तान और तुर्किया के दरमियान ताल्लुकात मजबूत बनाने का इरादा। वज़ीर आज़म का सिक्योरिटी, इंसदाद दहशतगर्दी और मंशियात पर ताउन मज़ीद मजबूत करने का आज़म। वज़ीर आज़म ने पाक अफ़गान मुज़ाकरात में सहूलतकारी पर तुर्किया की क़यादत का ख़ुसूसी शुक्रिया अदा किया। तुर्क वज़ीर दाखिला की मोहसिन नकवी के हमरा पाकिस्तान मॉन्यूमेंट आमद। यादगार शहदा पर हाज़िरी, फूल रखे। मुअज़्ज़िज़ मेहमान ने शक्करपड़ियाँ से इस्लामाबाद शहर का नज़ारा किया। तुर्किया की आला सतह वफ़द का वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी के साथ NDMA हेडक्वार्टर्स का दौरा। तुर्किया नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट के सदर अली हमजा पहलवान भी हमरा थे। मेहमान वफ़द को NDMA की जदीद टेक्नोलॉजी पर मबनी निज़ाम और पेश की आगाही के तरीक़ेकार पर ब्रीफिंग। चेयरमैन NDMA लेफ्टिनेंट जनरल इनाम हैदर मलिक ने तुर्किया की मुसलसल इमदाद और ताउन पर शुक्रिया अदा किया। कुदरती आफात से निमटने के लिए मुश्तरका पाक तुर्किया सेंटर के क़याम पर इत्तफ़ाक़। Pakistan and India, you know, I was in the midst of a trade deal with both of them. 8 planes, 7 planes were shot down. An 8th was really badly wounded, but 8 planes were shot down. And I said, this is war, and they were going at it. And they're 2 nuclear nations. I said, I'm not going to make any trade deals with you guys unless you agree to peace. मार्का हक में शिकस्त खुर्दा भारत को आलमी सतह पर फिर रुसवाई का सामना। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं मई में होने वाली पाक भारत जंग के दौरान 8 तैयारे गिराए गए। एक अखबार ने लिखा 7 तैयारे गिराए गए, 1 को नुकसान पहुंचा। हकीकत में मुख्तसर फौजी झड़प के दौरान 8 जंगी तैयारे मार गिराए गए थे। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की शाह महमूद की अयादत के लिए लाहौर PKLI आमद। ज़राए का कहना है बैरिस्टर गौहर मुलाकात के लिए 2 घंटे इंतजार करते रहे लेकिन मुलाकात ना हो सकी। चौधरी शुजात हुसैन से फवाद चौधरी, इमरान इस्माइल और महमूद मौलवी की मुलाकात। फवाद चौधरी कहते हैं मुल्क की तरक्की के लिए मिलकर आगे बढ़ना नागुज़ीर है। चौधरी शुजात हुसैन बोले सियासी जमातों में करीबी रवाबित वक्त की ज़रूरत है। मुल्क को दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी से छुटकारा दिलाने के लिए सबको किरदार अदा करना होगा। ब्राज़ील की मेज़बानी में COP30 समिट का आगाज हो गया। 2 रोज़ा माहौलियाती इजलास में सरबराह मुमलिकत वज़रा और बैनुल-अक़वामी तंजीमों के कायदीन आलमी सतह पर माहौलियाती तब्दीली की रोकथाम के इक़दामात का जायज़ा लेंगे। तरक्की पजीर ममालिक को माली और तकनीकी मदद फराहम करना, तिजारती और नकलो हमल के शोबों में कार्बन की कमी के इक़दामात पर गौर किया जाएगा। नए क्लाइमेट एक्शन प्लान, तवानाई और भारी सरहदों से कार्बन के अखराज में कमी, जंगलात की हिफाजत और माहौलियाती वसाइल की पायदार तरक्की भी एजेंडे में शामिल हैं। वज़ीर आला मरियम नवाज इजलास में शिरकत के लिए रवाना हो गईं। कॉन्फ्रेंस के दौरान वो ब्राज़ील के सदर समेत अहम और नुमाया शख्सियात और रहनुमाओं से मुलाकात करेंगी।
دوسرے ون ڈے میں 270 رنز کے تعاقب میں جنوبی افریقہ کی پاکستان کے خلاف پر اعتماد بیٹنگ. اوپنرز نے 81 رنز کا آغاز دیا. کوئنٹن ڈی کاک کی لگاتار دوسری نصف سینچری. وکٹوریس 46 رنز بنا کر وسیم جونیئر کی گیند پر آؤٹ ہوئے. قومی ٹیم نے پہلے کھیل کر 269 رنز بنائے تھے. 3 میچوں کی سیریز میں گرین شرٹس کو 1-0 کی برتری حاصل ہے. منشیات کی کمائی خوارج کی آمدنی کا بڑا ذریعہ. وادی تیرہ میں جرائم پیشہ عناصر اور سیاسی سرپرستی میں منشیات کی کاشت کٹائی اور ترسیل کا منظم نیٹ ورک. ذرائع نے بتایا ضلع خیبر میں 12,000 ایکڑ پر منشیات کاشت کی جاتی ہے. منشیات کی کمائی کا ایک حصہ خوارج کو دیا جاتا ہے. پولیٹیکل ٹیرر نیکسس کی وجہ سے وادی تیرہ میں دہشت گردوں کے خلاف آپریشن کی مخالفت کی جاتی ہے. ڈی جی ISPR نے چند روز پہلے اس نیکسس کو شواہد کے ساتھ بے نقاب کیا تھا. خیبر پختونخوا میں دہشت گردی اسی پولیٹیکل ٹیرر کرائم نیکسس کی وجہ سے ہے. سیکیورٹی ادارے منشیات کے غیر قانونی دھندے کے خاتمے کے لیے پرعزم ہیں. نوشہرہ پولیس کا آپریشن فتنہ خوارج کا اہم دہشت گرد انتخاب مارا گیا. ہلاک ملزم کانسٹیبل مقصود کے قتل کا مرکزی ملزم تھا. دہشت گردی کے دیگر مقدمات میں بھی مطلوب تھا. بنو میں دہشت گردوں کے خلاف آپریشن. فائرنگ کے تبادلے میں 1 پولیس اہلکار شہید. فائرنگ سے 1 بچی اور 7 اہلکار زخمی ہوئے. لائن آف کنٹرول کے دونوں اطراف کشمیری آج یوم شہداء جموں منا رہے ہیں. مظفر آباد میں ریلیاں اور تقریبات. صدر آصف زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف کا شہدائے جموں کو شاندار الفاظ میں خراج عقیدت. صدر زرداری نے کہا 6 نومبر 1947 کا سانحہ جموں اور بر صغیر کی تاریخ کا بدترین دن ہے جب بھارتی فوج نے 2,37,000 کشمیریوں کو بہیمانہ تشدد اور نسل کشی کا نشانہ بنایا. وزیر اعظم کا کہنا ہے کشمیری عوام کے حق خود ارادیت کی غیر متزلزل حمایت کرتے ہیں. پاکستان جموں کشمیر کی جدوجہد آزادی میں شانہ بشانہ کھڑا رہے گا. پاکستان انٹرنیشنل میری ٹائم ایکسپو کا آخری روز. دفاعی سامان بنانے والے پاکستانی ادارے نیکاپ نے دشمن ڈرون کو جام کرنے کے لیے اینٹی ڈرون گن متعارف کرا دی. وفاقی وزیر برائے بحری امور جنید انوار چودھری کہتے ہیں اختتامی تقریب سے خطاب میں کہا پاکستان کا مستقبل سمندر سے جڑا ہے. PNSC کے بیڑے میں 2 نئے جہاز شامل. 3 مزید جلد شامل ہوں گے. پورٹ قاسم پر گرین شپ ریپیئر اینڈ ری سائیکلنگ یارڈ قائم کیا جائے گا. نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی کے گرفتار 7 افسران نے عہدوں سے استعفیٰ دے دیا. استعفے وزارت داخلہ کو موصول. گزشتہ ہفتے اینٹی کرپشن لاہور نے NCCIA کے 8 افسران کے خلاف مقدمہ درج کیا تھا. گرفتار 7 افسران میں ایڈیشنل ڈائریکٹر، ڈیپٹی ڈائریکٹر، اسسٹنٹ ڈائریکٹرز اور سب انسپیکٹرز شامل. سینٹ کمیٹی برائے داخلہ میں NCCI کرپشن سکینڈل کی گونج. کمیٹی نے DG FIA کو بریفنگ دینے کی ہدایت کر دی. ایجنڈا ان کیمرہ کر دیا گیا. کسٹمز کی اسلام آباد میں شہری سے ضبط گاڑی. کراچی میں کمشنر ان لینڈ ریونیو کے زیر استعمال رہنے کا انکشاف. کسٹمز حکام نے گاڑی آرکیالوجی ڈپارٹمنٹ پشاور کو فراہم کرنے کا بیان ہائی کورٹ میں دیا تھا. اسلام آباد ہائی کورٹ نے کلیکٹر کسٹمز اور ممبر لیگل کسٹمز کو توہین عدالت کا شو کاز نوٹس جاری کر دیا. کلیکٹر کسٹمز نے گاڑی جعلی نمبر پلیٹ لگا کر ہائی کورٹ میں لانے کا بھی اعتراف کیا. عدالت نے استفسار کیا جعلی نمبر پلیٹ لگانے کا آرڈر کس نے دیا. کلیکٹر کسٹمز سے انکوائری رپورٹ بیان حلفی کے ساتھ طلب کر لی گئی. کئی فلموں کی لوکیشن بننے والی کراچی کی اہم سڑک بھی کچرا کنڈی بن گئی. اسلامیہ کالج کے سامنے گندگی اور سیوریج کے پانی نے منظر بدنما کر دیا. پیپل سیکریٹریٹ سے جیل چورنگی جانے والی اہم ترین شاہراہ پر کچرے اور گندے پانی نے ماحول ناقابل برداشت کر دیا. انتظامیہ کہاں ہے کچھ پتہ نہیں. PIA انجینئرز اور انتظامیہ کے درمیان تنازع. سوسائٹی آف ایئر کرافٹ انجینئرز کے صدر اور
सेक्रेटरी जनरल को मुलाजमत से बरतरफ कर दिया गया। अब्दुल्ला जदून और अवैस जदून को मुलाजमत से बरतरफी के अहकाम जारी। दोनों अहदेदारों को इंक्वायरीज में 4 और 5 नवंबर को ज़ाती सुनवाई का मौका दिया गया। अब्दुल्ला जदून और अवैस जदून पेश नहीं हुए। दोनों के खिलाफ कार्रवाई PIA के मुतालिका कवानीन के तहत की गई। Coming months, I and my team will build a city hall capable of delivering on the promises of this campaign. We will form an administration that is in equal parts capable and compassionate, driven by integrity, and willing to work just as hard as the millions of New Yorkers who call this city home. दुनिया के सबसे अजीम शहर का मेयर मुंतखब होने पर फख्र है। न्यूयॉर्क के नामुंतखब मेयर ज़ोहरान ममदानी का कहना है 1 जनवरी को शहर की नई इंतजामिया की हलफ बर्दारी होगी। एक नए दौर का जश्न मनाएंगे। जो कानून तोड़ेगा जवाबदेह होगा, चाहे सदर ही क्यों ना हो। मेयर लंदन सादिक खान की भी मुबारकबाद। कहा, न्यूयॉर्क का मेयर मुंतखब होना ममदानी की ज़बरदस्त फतह है। न्यूयॉर्क के शहरी खौफ पर उम्मीद और तकसीम पर इत्तेहाद का इंतखाब करने पर मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। लंदन की तरह न्यूयॉर्क भी लिबरल, कसीरुल सकाफती, तरक्की पसंद और कामयाब शहर है। हम डोनाल्ड ट्रंप की सियासत के बरक्स हैं। हम ट्रंप की जिद हैं। Now let's see how a communist does in New York. We're going to see how that works out. We'll help him. We'll help him. We want New York to be successful. We'll help him a little bit, maybe. We'll take care of it. Don't worry about it. ज़ोहरान ममदानी ताउन नहीं करेंगे तो बड़ा नुकसान उठाएंगे। कामयाब होने के लिए वाशिंगटन का एहतराम लाजमी है। अमरीकी सदर ने न्यूयॉर्क के नौमुंतखब मेयर को खबरदार कर दिया। कहा, ज़ोहरान ममदानी को वाशिंगटन के साथ नया ताल्लुक कायम करना चाहिए। न्यूयॉर्क ने अपनी खुद मुख्तारी खो दी है। एक फेमिनिस्ट अमेरिका के सबसे बड़े शहर का मेयर बन चुका। न्यूयॉर्क के शहरी ममदानी की फेमिनिस्ट नज़रियात से बचने के लिए फ्लोरिडा मुंतकिल हो जाएंगे। चाहते हैं न्यूयॉर्क कामयाब हो। देखते हैं ज़ोहरान ममदानी कैसे काम करते हैं। हम उनकी मदद करेंगे। मैक्सिको की सदर क्लॉडिया शेनबाउम पार्दो को अवामी मुलाकात के दौरान हिरासानी का सामना। नशे में धुत शख्स की सदर को नाजेबा अंदाज में छूने और बोसा लेने की कोशिश। क्लॉडिया ने वाक़ये के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, अगर सदर के साथ इस तरह की हरकत हो सकती है तो आम खवातीन का क्या हाल होगा। ये खवातीन की इज्जत और हुकूक का मसला है। खामोशी इख्तियार नहीं कर सकती। सिक्योरिटी हुक्काम ने मुलजिम को फौरी गिरफ्तार कर लिया था। सदर ने हिरासानी के वाक़ये पर बाकायदा मुकदमा भी दर्ज कराया।